ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز ایچ ڈی پہ پروگرام خوشبو رمضان۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم رخ کریں گے اپنے مذہبی اسکالر کی طرف۔ سر، رحمت الہی جو ہیں اس کے چند واقعات بیان کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا اور اس کے سامعین تھے آپ کے صحابہ کرام۔ حدیث مبارکہ کا یہ واقعہ ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا کہ اس کو اللہ رب العزت نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہوا تھا، تمام قسم کی سہولتیں آسائشیں اس کے پاس موجود تھیں، لیکن بدقسمتی سے وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مبتلا تھا۔ اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق اس کا کوئی بھی عمل نہیں تھا۔ جب اس کا وقت آخر قریب آیا تو اس نے اپنے لواحقین کو، وارثین کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے کہا کہ ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا ڈالنا، جلا کے جب ہڈیاں بچ جائیں تو ان کا بھی سرما بنا دینا، ان کو بھی پیس دینا، اور پیس کے پھر اس کو اکٹھا کسی جگہ نہیں رکھنا، کچھ ہوا میں بکھیر دینا، کچھ سمندر کی نظر کر دینا۔ یہ ساری یہ وصیتیں اس نے کر کے تو جب اس کا وقت آیا تو وہ دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق اس کے لواحقین نے، اس کے جو ورثاء تھے، انہوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا، اس کی لاش کو جلا ڈالا اور جلانے کے بعد اس کی جو ہڈیاں بچی تھیں ان کا بھی انہوں نے سرما بنا دیا، ان کو بھی پیس ڈالا باریک باریک کر کے، ذرے ذرے کر کے، کچھ انہوں نے پانی کی نظر کر دیا، کچھ ہوا میں بکھیر دیا، کچھ کہیں دفن کر دیا، جیسے جیسے اس نے کہا تھا۔ اب اللہ رب العزت جس نے پہلی بار جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود جب انسان کو تخلیق کر لیا ہے تو دوبارہ اس کے لیے بنانا کون سا مشکل ہے۔ سورہ یاسین کے آخر میں یہی پیغام اللہ رب العزت ہمیں دیتا ہے کہ کفار جب یہ سوال کرتے تھے نا کہ جب ہماری ہڈیاں بھی سرما بن جائیں گی تو پھر ہمیں کیسے وہ دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب پہلی بار جب تو ہڈیاں بھی نہیں تھی، اب تو چلو ہڈیاں ہیں اور ان کا سرما ہے، جب ہڈیاں بھی نہیں تھی تو پھر اس نے تمہیں کیسے بنایا ہے؟ جس ذات نے اس وقت تمہیں بنایا ہے وہ ذات، وہی ذات جو ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی بنائے گی۔ تو اسی نظام اور اسی جو قدرت الہیہ، اس کے تحت اللہ رب العزت نے اس کی ساری خاک کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ وہ راکھ اس کی اور اس کی ساری خاک جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہوئی، جمع ہو کر وہاں پر اللہ رب العزت نے اس میں زندگی پیدا کی اور زندہ کر کے اس کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر لیا اور کہا کہ صرف اتنا بتا دے کہ یہ جو تو نے آخر میں وصیت کی تھی یہ کیوں کی تھی، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ میری لاش کو بھی جلا ڈالنا اور میری ہڈیاں جو ہیں ان کا سرما بھی بکھیر دینا۔ تو اس نے کہا کہ میرے خیال یہ تھا کہ میں یوں اگر کروں گا تو میری کچھ اجزاء کہیں بکھر جائیں گے، کچھ کہیں بکھر جائیں گے، تو دوبارہ میں کیسے زندہ ہو جاؤں گا، مجھے دوبارہ زندگی دینا ممکن نہیں رہے گا۔ تو دوبارہ جب زندگی ممکن نہیں رہے گی تو میں پھر تیری بارگاہ میں بھی حاضر نہیں ہو سکوں گا، بس تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے خوف نے مجھے یہ وصیت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ خوف نے کہ مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اس نے مجھے ساری نعمتیں عطا کی تھی کائنات کی، تو اب میں نے اس کا کوئی بھی حکم نہیں مانا وہ ساری نعمتیں استعمال کر کے، تو یہ خوف تھا کہ اس کی بارگاہ میں کھڑا کیسے ہو سکوں گا، جواب دہی کا جو احساس ہے یہ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ تو اس وجہ سے میں نے تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے خوف سے، اس ڈر سے میں نے یہ وصیت کی تھی۔ تو اللہ رب العزت دوبارہ، حالانکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، لیکن دوبارہ وہ اس بات کی تصدیق کرے گا، کیا تو نے واقعی صرف میری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے خوف سے یہ وصیت کی تھی؟ جی میرے مولا، بالکل تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے خوف سے ہی میں نے یہ وصیت کی تھی۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا جا تجھے اتنی سی بات پر ہی بخش دیا۔ ساری زندگی جس نے نافرمانی میں گزاری، بس ایک بار اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے خوف اس پر طاری ہو گیا، ڈر گیا، تو اللہ رب العزت نے اتنی بات پر ہی اسے بخش دیا کہ تو نے میری بارگاہ میں کھڑے ہونا جو ہے اس کو خوف کا باعث سمجھا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، باقی سب کے لیے ایک جنت ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ کیا کہیں علامہ صاحب، بہت خوب، بڑا پیارا میسیج آپ ریکارڈ کروا رہے تھے اور ہمیں ہمارے ناظرین کو رہنمائی فرما رہے تھے۔ ہماری اکثر ہم فرماتے رہتے ہیں جزاک اللہ، آپ کو سلامت رکھے۔ معروف صلی اللہ علیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلال نقشبندی صاحب
بڑا خوبصورت ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں. تو کون سا کلام آپ سنائیں گے؟ جی قبلہ غازی صاحب کا کلام پیش خدمت ہے، کسر شاہی میں وہ کب اپنا بسم اللہ. بسم اللہ کریں. بسم اللہ. کسر شاہی پہ وہ کسر شاہی میں وہ کب اپنا قدم رکھتے ہیں. کسر شاہی میں وہ کب اپنا قدم رکھتے ہیں. ان کی دہلیز پہ سر اپنا جو خم رکھتے ہیں. ان کی دہلیز پہ سر اپنا جو خم رکھتے ہیں. اور اپنی قسمت میں وہ خود دنیا کے غم رکھتے ہیں. اپنی قسمت میں وہ خود دنیا کے غم رکھتے ہیں. رابطہ ان کے فقیروں سے جو کم رکھتے ہیں. رابطہ ان کے فقیروں سے جو کم رکھتے ہیں. اور میں کہ گھر بار خطا پہ خطا کرتا ہوں. میں کہ گھر بار خطا پہ خطا کرتا ہوں. وہ کریم ایسے کہ گھر بار بھرم رکھتے ہیں. وہ کریم ایسے کہ گھر بار بھرم رکھتے ہیں. اور کٹ تو سکتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے. الطاف کٹ تو سکتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے. الطاف اپنے ہاتھوں میں جو غازی کا علم رکھتے ہیں. ہاں اپنے ہاتھوں میں جو غازی کا علم رکھتے ہیں. ارے واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب. بلال بھائی کلام پیش کر رہے تھے اور آخر میں مولا غازی عباس علیہ السلام کا ذکر فرما رہے تھے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتے ہیں. روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتے ہیں. ارے سیدہ کائنات کے بچوں سے محبت کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتے ہیں. یہ وفادار کو عباس بنا دیتے ہیں. بلا تمہید میں گزارش کروں گا اپنا قبلہ شاہ جی
سر ایک طرف مہنگائی ہے، ایک طرف کرونا وائرس ہے، ٹھیک ہے، یہ وبا دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے، حکام بالا کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں جی حکومت سے یہی اپیل کروں گا کہ اس کرونا کی وبا میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کا انتظامیہ کے تھرو ان کی مدد کی جائے، اور جتنے پولیس اہلکار جو ہماری جان و مال کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، عوام سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کا بھی خیال کریں، کیونکہ وہ اپنی فیملی اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہماری جان و مال کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. اور حکومت سے یہی اپیل ہے کہ جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی پیکیجز نکالے جائیں اور ان کا خیال رکھا جائے. سر بہت شکریہ، بہت خوب. شاہ جی کا بڑا پیارا میسیج تھا کہ جو لوگ جو متاثرین ہیں، جو بیچارے اپنا حقدار ہیں، مستحق ہیں، ان کے لیے کوئی اچھا پیکیج ہونا چاہیے. آئیے چلتے ہیں زوار کیسر جعفری صاحب. سر مارکیٹیں پر شاپنگ عروج پر ہے سر، اتنا رش ہے نا مارکیٹس میں. کل آپ کوریج کے لیے گئے تھے، میں آپ خود ان سے بہت زیادہ رش ہے، اور لوگ صرف یہ ہے کہ شاپنگ کرنی ہے. پوچھ رہے تھے کہ کب لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، ہم نے شاپنگ کرنی ہے. اور سر سوشل ڈسٹینس کا تو بالکل ہی وہاں پہ خیال نہیں رکھا جاتا. تو سر اس بارے میں کیا یہاں پہ جو ہے وہ مارکیٹ جو شاپ کیپر ہیں وہ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ یا میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ عوام جو ہے وہ اس بات پہ عمل کرے. دیکھیں یہ جو وبا ہے اس نے کسی کا کوئی تعلق نہیں دیکھنا، کوئی بات چیت نہیں دیکھنی. یہ تو ہر بڑے کو، چھوٹے کو، بچے کو، مسلم کو، نان مسلم کو لگ رہی ہے. تو یہ جو سوشل ڈسٹینس ہے اور یہ جو اپنا شاپنگ ہے، عوام کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سیو کریں، ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر بھی کریں. اور جو انتظامیہ ہمارے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے، بالخصوص فیصل آباد کی انتظامیہ، اور اس کے بعد پنجاب پولیس، رینجر جوان اور آرمی جوان، ان کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ بہت خوبی سے اور بہت ایمانداری سے اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں. سر یہ شاپ کیپرز کو بھی چاہیے نا کہ وہ بھی اپنے شاپ کے باہر رکھیں جی بالکل. اگر اپنا جو شاپ کے اندر سینیٹائزر نہیں ہے، ماسک کا استعمال نہیں ہو رہا، وہ انتظامیہ سیل کرے جی. وہ انتظامیہ اسے جرمانہ بھی کرے، سیل بھی کرے، اور اسے جو جرمانہ ہوگا اسے دیکھتے ہی انشاءاللہ مارکیٹ میں اس چیز پہ عمل بھی کیا جائے گا. سزا ملے گی تو باقی اس سے سب جی بالکل بالکل. اچھا اپنا شاہ جی آپ مجھے کہہ لیجیے، بتائیں کہ کیا لگتا ہے ایک فضا قائم ہے، ایک افواہ ہے، ہر طرف عجیب ماحول کریٹ کیا گیا ہے کہ مطلب ہو سکتا ہے ممکن ہے شاید کرفیو بھی لگ جائے. تو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں کرفیو لگنے کے چانسز ہیں؟ جی بالکل. اگر عوام اسی طرح شاپنگ میں لگی رہی یا اپنا کرونا کے جو ہے وبا سے بچنے کے لیے ان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا جی، عوام کوآپریٹ کچھ کر رہی ہے کچھ نہیں کر رہی، کہ عید کا موقع ہے، شاپنگ بالکل بچوں کی حسرت ہوتی ہے کہ ہم جوتی کپڑے لیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بچوں کو یا فیملیز کو باہر لے جائیں، رش میں لے جائیں، کیونکہ عیدیں آتی رہتی ہیں جی، اور یہ وبا سے بچنے کے لیے ہمیں شاپنگ سے گریز کرنا چاہیے اور اپنا خیال رکھنا چاہیے. گڈ. چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف. علامہ صاحب ہمارا یہ کویشچن سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں، ہمارا ایک سٹی نیوز کا وتیرہ ہے. آپ کی دعاؤں سے، آپ ہمارے علماء ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے رہنمائی فرماتے ہیں. آپ لوگوں کو سن کر سیکھ کر ہم نے الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی ادنا سی کاوش ہے، رمضان المبارک سے ہٹ کر بینا سٹی نیوز پر ہمارا ہفتہ وار پروگرام چل رہا ہے میرا اصلاح معاشرہ کے نام سے، اور میری یہ کوشش ہے ادنا سی کہ ہر پروگرام کی ہم شروع میں نا ہم درود پاک کا حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں، درود پاک کی تھیم بتاتے ہیں، اس کا جو ہے جو اصل جو اصل حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستگی کا جو طریقہ ہے ہم وہ بتاتے ہیں. ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم لوگوں کو، امت مسلمہ کو کال سے نکال کر حال میں لائیں. اس کے لیے آپ کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے درود پاک کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ بات کی ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، یہ تمام قسم کے جو وظائف ہیں، ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ فرائض ادا کرنے کے بعد میں باقی وظائف اور اوراد جو ہیں ان کا ایک حصہ آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے وقف کر رہا ہوں، کیا بات ہے، تو کیا یہ کافی ہے؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کافی ہے، لیکن اگر تم اس کو بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اچھا میں یوں کرتا ہوں کہ چوتھا حصہ 1/4 جو باقی 3/4 ہے
وہ میں دیگر اوراد اور وظائف کر لیا کروں گا، ذکر و اذکار کر لیا کروں گا، اور ایک حصہ جو چوتھا حصہ ہے وہ آپ پر درود و سلام پڑھنے کے لیے وقف کر دوں گا۔ کیا یہ کافی ہے؟ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اس کو بڑھا لو تو یہ اور زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ 1/3 میں مختص کر دیتا ہوں اور 2/3 باقی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اس کو اور بڑھا لو، اس کی ریشو اور اس میں اضافہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نصف، آدھا ٹائم جو ہے وہ میں باقی وظائف کو دے دوں اور آدھا ٹائم جو ہے وہ آپ پر درود پاک پڑھنے کو دے دوں۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا خیر، یہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر تم اس میں اضافہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ یہ جو دریائے رحمت کا جوش میں آنا ہے، صحابی اس کو دیکھ رہے تھے اور اس کا وہ جائزہ لے رہے تھے۔ آخر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنا سارا وقت جو ہے وہ آپ پر درود پاک پڑھنے میں ہی لگا دوں۔ تو پھر تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے، مجھ پر، میری آل پر اگر تم درود پڑھنے میں اپنا سارا وقت لگا دو گے تو یہ تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام امور میں تمہارے لیے کافی ہوگا۔ ارے واہ، بہت خوب علامہ صاحب۔ ناظرین یہاں پر چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ اپنے پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔